السلام علیکم عزیز طالب علموں، آج ایک ہم نئی کلاس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ طلباء ہمارے ان ویڈیو اسباق سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ شعبہ ترسیل عام اور صحافت کے زیر اہتمام چلائے جانے والے بی اے آنرس کے 5ویں سیمسٹر کے طلباء کے لیے آج کی کلاس کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے جن موضوعات پر، دراصل یہ موضوعات پچھلی کلاس سے جڑے ہوئے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا جن موضوعات پر ہم نے بات کی تھی، اس میں اقوام متحدہ اور ہندوستان، اقوام متحدہ کی جدید خطوط پر استواری، اس کے ڈھانچے میں تبدیلی، ہندوستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت، ہندوستان کی سفارتی مساعی، ہندوستان کی عالمی ادارے کے لیے کی جانے والی خدمات کا بھی ہم نے تفصیلی ذکر کیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں پر یہ بات واضح کر دینا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو اسباق آپ کو اپنا سلیبس پڑھنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یہی اسباق سب کچھ نہیں۔ وہ طلباء جو مختلف کتابوں کا، مختلف مواد کا، اخبارات اور میگزین میں شائع ہونے والے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ موضوعات کا مطالعہ کر رہے ہیں، انہیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کے سوالات اگر ہوں تو آپ یقیناً گوگل کلاس روم کے پلیٹ فارم پر اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں۔ یقیناً میں ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کی کلاس میں ہم جن موضوعات پر بات کریں گے اس پر ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کا رول، یہ کس حوالے سے ہم رول کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خلیج ہے، فرق ہے۔ فرق کن کے درمیان ہے؟ دنیا کے ممالک کے درمیان۔ ایک طرف ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک دوسری طرف ہیں۔ ان دونوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ کافی بڑھی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کا اس مہینے میں 75واں سلامتی کونسل کا 75واں اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو اپنے قیام کے 75 برس بعد یقیناً ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ اقوام متحدہ سے جڑے ہوئے بہت سارے موضوعات پر شکایتیں ہیں کہ وہاں پر اقوام متحدہ، جیسے فلسطین کے حوالے سے کہ اسرائیل کے خلاف کئی قراردادیں منظور ہونے کے باوجود بھی اقوام متحدہ اس طرح کا مؤثر رول ادا نہیں کر سکا۔ کانگو میں قیام امن کے حوالے سے جب ہم اقوام متحدہ کا رول دیکھیں گے تو وہاں پر اس کا مثبت رول سامنے آتا ہے۔ اور بھی تنازعات ہیں، بین الاقوامی تنازعات، جہاں پر اقوام متحدہ نے کامیاب سفارتی مساعی کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ان سب کے باوجود بھی بنیادی طور پر اقوام متحدہ کی جو ذمہ داری تھی وہ صرف قیام امن نہیں تھا۔ وہ اس لیے، حالانکہ اصل جو سبب تھا وہ یہی تھا کہ اب دنیا میں کوئی تیسری جنگ عظیم نہیں ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو ہم بات چیت کے ذریعے سے حل نہیں کر سکتے، اور ہر مسئلہ بات چیت کے ذریعے سے حل ہونا چاہیے۔ اسی نظریے کے تحت اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ لیکن ساری چیزیں امن کے قیام کے لیے اور جو دیگر لوازمات ہیں کہ مختلف ملکوں کو، مختلف اقوام کو ترقی کے لیے مناسب مواقع ملنا چاہیے، مناسب ماحول ملنا چاہیے۔ جیسے یہ جو بات ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک اٹھاتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، اور حق بجانب بھی ہیں کہ جس طریقے سے وسائل، جس طریقے سے ٹیکنالوجی، جس طریقے سے، اگر میں اور آسان لفظوں میں کہوں کہ ٹیکنالوجی نے جس طریقے سے طریقہ علاج کو سہل بنایا ہے، آسان بنایا ہے، تو یہ ساری ٹیکنالوجی ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہے، چند ایک ملکوں کے پاس ہے۔ تو جب تک کہ اس ٹیکنالوجی کو سارے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک عالمی سطح پر نہ ہم مساوات کا تصور کر سکتے ہیں، نہ قیام امن کا تصور کر سکتے ہیں، نہ لوگوں کی خوشحالی کا تصور کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی پس منظر میں ایک اور مثال دوں کہ قیام امن ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی بھائی چارہ بھی ضروری ہے۔
مختلف قوموں کے درمیان آپسی تعلقات جب تک خوشگوار نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اقوام متحدہ کیا کرتا ہے؟ یہ جو خلیج ہے، یہ جو فرق ہے ترقی یافتہ ملکوں اور غیر ترقی یافتہ پسماندہ ممالک ہیں، ان کے درمیان خلیج کو بانٹنے کے لیے کئی ایک ترقیاتی پروگرام چلا رہا ہے. ان ترقیاتی پروگراموں میں ایک جو اقوام متحدہ کا ہی ایک جو ذیلی ادارہ یونیسکو، اس کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں. کسی بھی ملک و قوم کے لیے وہاں کی تاریخ، ان کی تہذیب، ان کا کلچر بڑی اہمیت رکھتا ہے. جیسے اگر ہم عراق کی مثال لیں تو عراق میں مسلسل جنگ اور خانہ جنگی جیسی صورتحال کے بعد یونیسکو نے وہاں پر عراق میں جو عراق کا، جیسا کہ آپ وہ طلباء جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ عراق کی کافی قدیم دجلہ اور فرات کی جو تاریخ ہے، آسمانی کتابوں میں بھی اس حوالے سے ملتا ہے، ذکر ملتا ہے کہ بابل کی جو قدیم تاریخ تھی، اسلامی تاریخ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. تو کافی تاریخی طور پر عراق کئی ایک ایسے ورثے کا حامل ہے جس کی اہمیت تاریخی نقطہ نظر سے بھی ہے، سماجی نقطہ نظر سے بھی ہے اور مذہبی نقطہ نظر سے بھی ہے. لیکن جنگ کے دوران کئی ایک ایسے تاریخی مقامات تھے جو تباہ ہو گئے. تو ان تاریخی مقامات کی، ان تاریخی عمارات کی دوبارہ تزئین کے لیے، انہیں دوبارہ محفوظ بنانے کے لیے یہ ادارہ کام کیا ہے. اس کا فل فارم کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک کلچرل آرگنائزیشن. تو اسی کلچرل کا یہ جو یہاں پر جملہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے تحت، اس کے علاوہ تعلیم کے حوالے سے بھی یونیسکو نے بین الاقوامی سطح پر وہ ممالک جہاں پر تعلیم کے حوالے سے صورتحال انتہائی مایوس کن ہے، اس ادارے نے پروجیکٹ چلائے. اس کے علاوہ سائنٹیفک، جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں، اپنی پچھلی کلاس میں نے اس کا ضمناً ذکر کیا تھا، مختصراً ذکر کیا تھا، حوالہ دیا تھا کہ ہندوستان میں ٹیلی ویژن نشریات کی جو تاریخ ہے، آغاز کی جو تاریخ ہے، اس پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یونیسکو کا نام ملتا ہے. جی ہاں، سب سے پہلے ہندوستان میں ٹیلی ویژن پروگرام شروع کرنے کے لیے یونیسکو نے بھی اپنا دستے تعاون دراز کیا تھا، ہیلپنگ ہینڈ ایکسٹینڈ کیا تھا ہندوستان، جس کے سبب ہندوستان کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ سائٹ پروجیکٹ چلا سکے. جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ میکبرائٹ کمیشن جیسے آپ لوگوں کو پڑھنا جو ضروری ہے، ایسے ہی ایک اہم پروجیکٹ جرنلزم کے، صحافت کے، ترسیل عامہ کے سبھی طلباء کے لیے جاننا اور اس سے واقف رہنا ضروری ہے، اور اسی پروجیکٹ کا نام ہے سائٹ پروجیکٹ. اس پروجیکٹ کے تحت کیا کیا گیا؟ اس پروجیکٹ کے تحت ہندوستان کے 6 مختلف ریاستوں میں کئی ایک سرکاری اسکولوں کا انتخاب کیا گیا، جہاں پر سرکار کی جانب سے، حکومت کی طرف سے ٹیلی ویژن سیٹس فراہم کیے گئے. اور ٹیلی ویژن سیٹ اس وقت تک آپ استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ برقی ہے، تو اس بہانے ان اسکولوں میں لائٹ کا کنیکشن، الیکٹریسٹی کنیکشن بھی پرووائڈ کیا گیا. اور پھر صرف ٹیلی ویژن آن کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، وقت کہ اس پر ایسے پروگرام نہ بنائے جائیں جو کہ مقصود تھا. تو یونیسکو کے تعاون سے سائٹ کا سیٹلائٹ انسٹرکشنل ٹیلی ویژن ایکسپیریمنٹ، اس تجربے کے دوران سیٹلائٹ کا استعمال ہوا ٹیکنالوجی کا، کس مقصد کے لیے؟ انسٹرکشنل، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. ٹیلی ویژن ایکسپیریمنٹ، یہ جو تجربہ تقریباً 1 سال تک جاری رہا. اس دوران ٹیلی ویژن پر مختصر سے پروگرام بنائے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے پروگرام، اور پھر اسکولوں میں مقامی جو آبادی ہے ان کو
دعوت دی جاتی تھی وہ پروگرام دیکھنے کے لیے. پروگرام کن موضوعات پر ہوتے تھے؟ حفظان صحت، کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا چاہیے، بیت الخلاء کو جانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے. اس طرح پروگرام کیسے؟ ایسے کہ جس کو دیکھنے کے بعد ہمارا جو کسان ہے ملک کا، اس میں شعور بیدار ہو کہ کس طریقے سے وہ اپنے روایتی طریقے پر جو زراعت کرتا ہے اس کو مؤثر اور بہتر بنا سکتا ہے. ان پروگراموں کے ذریعے سے مسلسل 1 سال تک، اچھا تعلیم کے حوالے سے بھی شعور بیداری کرنے کے لیے ان پروگراموں کو استعمال کیا گیا. اور پھر باضابطہ طور پر اس میں جو سیٹلائٹ کی خدمات تھی وہ ناسا نے پرووائڈ کی تھی، امریکہ کا تعاون تھا امریکہ کی جانب سے. تو اس میں پروگرام کے اختتام پر حکومت ہند کی طرف سے باضابطہ طور پر جب فیڈ بیک لیا گیا، ریسرچ کی گئی، تو پتہ چلا کہ ٹیلی ویژن کے ان پروگراموں سے عوامی شعور بیدار ہوا، کسانوں میں زراعت کے حوالے سے شعور بیدار ہوا، اور تعلیم کے تئیں لوگوں میں تبدیلی آئی. انہی مثبت نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائٹ کا پروجیکٹ تو 1 سال میں ختم ہو گیا. حکومت ہند نے یہ طے کیا، حکومت ہند نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب سرکار کی طرف سے ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کیا جائے گا، سرکار کی طرف سے ٹیلی ویژن پروگرام بنائے جائیں گے، سرکار کی طرف سے عوامی شعور، تعلیمی شعور کی بیداری کے لیے ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا. اور پھر باضابطہ طور پر چونکہ ابتدا میں آل انڈیا ریڈیو ہی ہوا کرتا تھا، تو آل انڈیا ریڈیو کے ہی عملے سے، آل انڈیا ریڈیو کے ہی بینر تلے ٹیلی ویژن کی خدمات کا آغاز کیا گیا. اور پھر جب ٹیلی ویژن کی خدمات نے وسعت اختیار کر لی، ایکسپینڈ ہو گئی، یہ کافی پھیل گئے، تو اس کے بعد ٹیلی ویژن کے جو پروگرام ہے، ٹیلی ویژن کا جو شعبہ ہے، ان کو الگ دوردرشن کے نام سے، آکاشوانی سے الگ کر دیا گیا تھا. تو عزیز طالب علموں، آج کے اس کلاس میں آپ کو بتانے کی کوشش کرا کہ کس طریقے سے اقوام متحدہ نے قیام امن کو یقینی بنانے کے لیے تعلیمی محاذ پر، سائنسی محاذ پر، تہذیبی محاذ پر بھی مختلف قوموں کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں، مختلف قوموں میں تعلیمی شعور پیدا کرنے کے لیے بھی کام کیا ہے. کیونکہ قیام امن صرف کوئی ایک ایسی بات نہیں کہ وہ اس کو الگ ان سب موضوعات سے الگ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو آج کی کلاس کو میں یہیں پر ختم کرنا چاہوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ٹیلی ویژن اسباب سے استفادہ کر رہے ہوں گے. عزیز طالب علموں، اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کووڈ-19 نے بظاہر ہمارے ریگولر جو کلاس روم کے ایٹماسفیئر کو، ماحول کو ڈسٹرب کیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ جو کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں یہ بہت دور رس ہوں گے. ابھی میڈیا کی انڈسٹری میں بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں. ملک کے بہت سارے طلباء یا بہت سارے لوگ صرف اردو صحافت تک ہی اپنی بات کو محدود رکھتے ہیں کہ اردو صحافت بری طریقے سے متاثر ہے. صرف اردو صحافت نہیں، ہندوستان کے بڑے بڑے اخبارات، ہندو جیسا اخبار، ہندوستان ٹائم جیسا اخبار، انڈین ایکسپریس جیسا اخبار، بڑے بڑے ٹیلی ویژن کے ادارے بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں. تو کیوں یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ حالات اب میڈیا انڈسٹری میں خوشگوار نہیں یا پہلے جیسے نہیں رہے. ایسے پس منظر میں جب آپ ایک پروفیشنل کورس کر رہے ہیں جس کے بعد آپ آگے چل کے انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں، تو مواقع وہاں پر محدود ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں ہم بحیثیت مسلمان، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات رزق دینے والی ہے، اس ایمان سے ہم کسی طرح کا جو سمجھوتا نہیں کر سکتے. لیکن اسی رب ذوالجلال نے ہمیں دماغ بھی دیا ہے، ہمیں اس دماغ کو استعمال کرنا ہے. کیسے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، اپنی زبان کی صلاحیتوں کو نکھاریں، اپنے لکھنے کی صلاحیتوں کو سدھاریں. بہت سارے طلباء نے اپنے اسائنمنٹ جمع کیے ہیں جن کو وہ سب طلباء کے مقابلے میں وہ طالب علم قابل مبارکباد ہے. لیکن وہی جو شعر ہے نا، سزا انہیں ملی جنہیں سبق یاد ہوا، کہ سبق میں کیا غلطی کرے ان کو بتائے تو اس کی سزا بھی دی گئی تاکہ وہ سبق صحیح سے یاد کریں. تو آپ لوگوں کو اردو یونیورسٹی سے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اردو آپ کی درست ہونی چاہیے، جملے آپ کے چھوٹے ہونے چاہیے، جملے آپ کے سادہ ہونے چاہیے، آپ کا جو خط ہے وہ خوش خط ہونا چاہیے، یا کم از کم اس قابل ہو
کہ کوئی بھی اگر اس کو پڑھے تو وہ آسانی سے سمجھ نہیں سکے، کیونکہ پرچے امتحان میں آپ کے لیے ایسا موقع نہیں ہے جہاں پر آپ نوٹ لکھ سکیں۔ نوٹ برائے کرم اس آنسر اسکرپٹ کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ ہو تو اس فون نمبر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ پیدا کریں۔ عزیز طالب علموں، اس چیز پر آپ ہمیشہ نظر رکھیے کہ آپ جو بھی گریجویشن اردو یونیورسٹی سے کر رہے ہیں تو اردو سے آپ کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیے گا۔ اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔